ورسلہ اس کے تمام پیغمبروں پر، والیوم الآخر والقدر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. اور اس میں ختم نبوت بھی شامل کر لیں. شروع میں علماء نے اس لیے شامل نہیں کیا کہ یہ تو ایسا اجماعی عقیدہ تھا کہ 2 اور 2 4 کی طرح نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں، لیکن اب چونکہ قادیانیوں نے ایک لفڑا ڈال دیا ہے تو ختم نبوت پر ایمان بھی غیر مسلم کو کہلوانا چاہیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. اسی طرح عذاب قبر کا عقیدہ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کے. جو کچھ ہو رہا ہے پہلے سے طے شدہ ہے. وہ کوئی غم پہنچا، حدیث میں آتا ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ غم نہ پہنچے. کوئی خوشی پہنچی ہے، ہو نہیں سکتا تھا کہ نہ پہنچے. یہ ہو کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ہو کے رہنا تھا. سمجھتے ہو؟ تو کامیابی کی پہلی شرط یہ والا ایمان ہے. سمجھتے ہو؟ آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری کامیابی کی علامت الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان کے بعد سب سے پہلے کیا ہے؟ اچھا ایمان میں توحید بھی ہے، اللہ پر ایمان. قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہو. عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس ماننے کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، جب بیٹا تو اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے، تو اللہ کا کو مثل کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا ناک دادا پہ گئی ہے، آنکھیں. اور شرارتی اگر ہو تو بیوی کہتی ہے بالکل باپ پہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل کس پہ گیا ہے؟ باپ پہ گیا ہے. تو بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا کوئی. تو عقیدہ توحید ہے، اس میں یا اللہ مدد ہوگا، یا رسول اللہ مدد نہیں چلے گا، یا غوث آدم مدد نہیں چلے گا، قبروں سے مانگنا نہیں چلے گا. اگر کرنا ہی ہے پھر اللہ کہتا ہے پھر یہ مجھ پر ایمان کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. دوسری کامیابی کی علامت، پہلی ایمان جس میں عقیدہ توحید سب آ گیا. دوسری بات نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. جس کی نماز میں خشوع نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں. تراویحوں میں کیسا بیڑا غرق ہو رہا ہے نمازوں کا یار. یوٹیوب پہ آ رہی ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں کی تراویحاں، ٹھک رکوع ٹھک قوما ٹھک سجدہ. تسلی سے 3 تسبیحات تو پڑھ لو. تو نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھو. اچھا ایک اہم آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، جس کا نماز میں دل نہ لگتا ہو نا، ہمت کر کے ایک دفعہ 100 رکعت کی نیت باندھ لے. وہ 100 نہیں تو 50 رکعت پڑھ لے. جس کام میں دل نہ لگ رہا ہو نا وہ ایک دفعہ تمیز سے کر لو، اگلے دن سے دل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. آپ 50 رکعتوں کی نیت باندھ لو. 50 رکعتوں کے بعد نا پھر آپ کو تسلی سے پڑھو 50 رکعتیں، عادت پڑ جائے گی آپ کو، دیکھنا. تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون. جنتیوں کی دوسری علامت کیا ہے؟ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، ٹرخاتے نہیں ہیں. تراویح میں رکوع میں تسلی سے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم. قومے میں جانے کے بعد تسلی سے ربنا لک الحمد. بہتر ہے تھوڑی لمبی دعا پڑھ لو، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اس سے کم از کم کچھ دیر تو اسٹے ہوگا نا، ورنہ یوں کھڑک کر کے اٹھتے ہیں بس، تھڑک کر کے سردے میں ڈائٹ لگانے کی فکر ہوتی ہے. تو تسلی سے کم 3 دفعہ امام کو چاہیے تسلی سے تسبیح پڑھے. سردے میں بھی 2 سردوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھے دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہادنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. یہ دعا سنت سے ثابت ہے. 2 سردوں کے درمیان یہ دعا پڑھ لے گا نا تو ایک دم ٹھک کر کے دوسرا سردہ نہیں ہوگا. مجھے تو بہت وحشت ہوتی ہے کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤں نا جو یوں کر رہا ہے. چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے آدمی آرام سے بیٹھ کے چائے پیے گھر جا کے. تو ٹرخا کیوں رہا ہے؟ اس سے عادت خراب ہوتی ہے، باقی نمازیں بھی پھر ایسی ہو جاتی ہیں. تو اس کا خوب خیال کریں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان والے جو کامیاب ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغویات کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ. ایویں ہی بیٹھا ہوا ہے بس، ایویں ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی تلاش کر رہا ہے. ہم تو حیران ہیں یار، ٹائم ہم سے رک نہیں رہا. روک لیں کسی طریقے سے ٹائم پاس نہ ہو، اور دنیا کہہ رہی ہے ٹائم کو کیا کرو؟ پاس کرو. جب انسان دین پر چلتا ہے نا تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش جو زمانہ میں نے بے دینی میں گزار دیا نا وہ مجھے دوبارہ مل جائے، میں کہاں پہنچ جاؤں. کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں 40 سال میں توبہ کی، کہتے ہیں یار بہت دیر سے توبہ کی، بڑا نقصان ہو گیا. ہم چاہتے ہیں ہم دوبارہ پرانی زندگی میں جائیں، اس وقت توبہ کریں تو اس 20 سال میں کیا کچھ کر لیتے ہیں. تو ایسے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھیل کود چھوڑ دو. کسی حد تک کھیل کود ہنسی مذاق میں دلچسپی لینا یہ بھی ہماری مینٹلی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. جو صوفی بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا اور کھیل کود ہنسی مذاق چھوڑ دیتے ہیں، سب سے پہلا ان پہ پتہ ہے کیا وبال آتا ہے؟ تکبر پیدا ہو جاتا ہے ان کے اندر. ایک وقار، اور وہ ہر وقت ایسے اپنی وہ ایک پرسنالٹی بنا لیتے ہیں. وہ پرسنالٹی ان کی کھوپڑی کو کیا کر دیتی ہے؟ آؤٹ. تو تھوڑا سا ہنستا بولتا اچھلتا کودتا، کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ بھی بیٹھ جایا کرو کبھی کبھار.
نارمل لائف والا آدمی کیا ہوتا ہے؟ مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے. اور جو پھوں پھاں لگا کے رکھتا ہے نا ہر وقت, وہ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے, وہ جیسے ہارر مووی ہوتی ہے نا, وہ ایسا بن جاتا ہے. کوئی ہارر مووی دیکھ لو یا اس کو دیکھ لو, ایک ہی بات ہے. ہر وقت بعض لوگ ایسے ہر وقت غصے میں بیٹھے رہتے ہیں. تو کچھ ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ جو ہر وقت منہ پہ ان کے کیا بجے ہوئے ہیں, 12, ناک پہ مکھی بیٹھی رہتی ہے ہر وقت. تو اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے. تو ہاں, تو میں نے بتایا وہ کھیل جو آپ کی مینٹلی ہیلتھ یا جسمانی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے, وہ لغویات میں داخل ہے ہی نہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے, ہر کھیل باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. خوب سمجھ لو یہ مسئلہ. جب بھی حدیث میں آتا ہے نا 3 چیزوں کے, 4 چیزوں کے, تو اس سے عدد مراد نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ جو بھی ان 3 جیسے ہوں گے وہ بھی اسی میں داخل ہیں. تو ان 3 کھیلوں میں نبی نے گھڑ سواری, تیر اندازی اور اپنی زوجہ کے ساتھ ملاعبہ, گپ شپ لگانا, باتیں کرنا. بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم ویسٹ بھی کرو گے نا گپ شپ میں, تو اللہ کی نظر میں وہ ویسٹنگ میں شمار نہیں ہوگا. کیونکہ تعلق بڑھتا ہے. بیگم سے کیا آدمی بیٹھ کے کیا ایسی باتیں کرے, پھٹا ہو جائے گا. وہ پی ٹی آئی کی نکلی, آپ جے یو آئی کی نکلے, کیا خیال ہے؟ تو ادھر ادھر کی پھینکے گا, لمبی لمبی بیٹھ کے باتیں کرے گا. تو آگے ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم, زکوٰۃ میں ہر طرح کے صدقے خیرات بھی آ گئے, یہ سائن ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کامیاب لوگوں کی علامتیں, والذین هم لفروجہم حافظون, یہ بڑا مشکل حکم ہے بھائی. فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت میں آنکھ بھی داخل ہے. بری نیت سے کسی نامحرم کو دیکھنا, اس کی باتوں سے دلچسپی لینا, سننا, اس کو ہاتھ لگانا, ہاتھ سے لذت حاصل کرنا, یہ تمام چیزیں والذین هم لفروجہم میں شامل. اسلام میں اور سیکولرزم میں فرق یہ ہے کہ سیکولرزم سب کچھ حلال کرتا ہے. تبھی آپ کو پتا ہے گوروں میں شادی شدہ آدمی اگر کہیں زنا کر لینا تو بیوی کو کچھ جرمانہ دینا پڑتا ہے اس کو, کہ بیگم کو اس نے ایکچولی کیا پہنچائی ہے, تکلیف. اور بیوی کر لے تو 50 روپے جرمانہ دے گی اپنے شوہر کو. اسلام میں ایسا نہیں ہے بھائی. اسلام نے بہت سخت حکم رکھا ہے. آگے سورہ نور آ رہی ہے کہ اگر زنا کی حد تک معاملہ پہنچ گیا ہے, اللہ کہتے ہیں زانی مرد اور زانی عورت کو پکڑ کے چوک پہ لا کے 100 کوڑے مارو, اور کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان پہ ترس, نرمی نہیں آنی چاہیے, نرمی نہیں آنی چاہیے. بہت شدید جرم ہے اسلام میں زنا. اور زنا کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں وہ نظر, سننا, اس سے دوستیاں لگانا, باتوں میں دلچسپی لینا, یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں لے کے جاتی ہیں؟ زنا. تو یہ تمام چیزیں بھی اللہ نے کیا کر دی؟ حرام. اب اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہو نمازوں میں خشوع پیدا کرنا پڑے گا, لغویات سے اعراض کرنا پڑے گا, زکوٰۃ اور صدقوں کو فوکس کرنا پڑے گا, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی. یہ مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی. الا علی ازواجہم, زوج کا لفظ شوہر پر بھی اطلاق ہوتا ہے, بیوی پر بھی, سوائے میاں بیوی. اسلام نے آپ کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے کا راستہ آپ کی بیوی کے سوا کوئی بھی نہیں. پہلے باندیاں بھی تھی, باندیوں کا سیٹ اپ ختم ہو گیا ہے, اور اب آ نہیں سکتا باندیوں کا سیٹ اپ, اس ماحول میں نہیں آ سکتا. ہاں دوبارہ امام مہدی آئے ہوں, جنگے ونگے ہوں, پھر اب ہر تھوڑے دن میں لوگ امام مہدی تلاش کریں گے, دیکھنا. چلو آگے چلتے ہیں ہم. فرمایا الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, خواہش پوری نہیں کرتے سوائے بیویوں کے. فإنہم غیر ملومین, فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں جو بیویوں کے پاس جاتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون. دیکھو کیا نماز کی ویلیو ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کا تذکرہ تو دفعہ آیا. نمازوں کی حفاظت پتہ ہے کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے. میں اس پہ انشاءاللہ ایک پوری ویڈیو ریکارڈنگ کرواؤں گا کہ یہ جو آج کل ظہر کو بالکل ظہر کے ٹائم داخل ہوتا ہی اثر پڑنا شروع کر دیا لوگوں نے, اور ٹینشن ہے ایکچولی ہم تھوڑا سا بزی چل رہے ہیں, اور پھر وہ مغرب کو عشاء تک لے جاتے ہیں. کسی حدیث میں ایسا واضح حکم, کسی بے غبار صحیح حدیث میں. تبھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں نبی نے مزدلفہ کے علاوہ کہیں بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا. اور دوسری حدیث میں, صحیح حدیث ہے وہ بھی, اس میں کہتے ہیں عرفات میں بھی. تو عرفات اور مزدلفہ میں تو نبی نے اس طرح نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ظہر کے وقت میں اثر پڑی اور مغرب کو مؤخر کیا مزدلفہ میں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کے علاوہ کبھی بھی اکٹھی نمازیں نہیں پڑھی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہ ہو, دوسری حدیثوں میں تو آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں. اس کا جواب یہ کہ خود عبداللہ بن مسعود سے ہی مروی ہے کہ اکٹھی پڑھی ہیں. تو اس کا مطلب وہ اکٹھی وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں. وہ اکٹھی وہ ہے جو بخاری میں ہے, جس کا تذکرہ کہ نماز کو مغرب کو مؤخر کیا عشاء تک, اور عشاء جب داخل ہونے والی تھی تو مغرب پڑھی, اور عشاء کے داخل ہوتے ہی کیا پڑھ لی؟ عشاء پڑھ لی ہے. اس طرح سے جمع بین الصلاتین ہوا ہے. پھر بھی امام شافعی کا مذہب ہے وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں, لیکن آپ تو امام شافعی کو تھوڑی مانتے ہو, آپ تو دلائل کو مانتے ہو. سفر میں امام شافعی قائل ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے. یا تو آپ شافعی بن جاؤ, اور اگر آپ کہتے ہو ہم تقلید نہیں کرتے, تو پھر بھائی دلائل کی دنیا میں اس میں ابو حنیفہ کا پلڑا بھاری ہے.
دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے پلڑا. کیوں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کامیاب لوگوں کی علامت ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. اور بخاری مسلم سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا اپنا ٹائم ہے, 2 نمازوں کا ایک ٹائم نہیں ہے, 5 نمازوں کے الگ الگ ٹائم ہے. تو کیا یار یہ زندگی ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو یہ ٹینشن اٹھا کے تم ایک نیک اور عزت دار انسان بن جاؤ گے, اور اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اولئک ھم الوارثون. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ وارث ہیں. وارث کہتے ہیں دیکھو وارث وہ ہوتا ہے ایک, ہمیں جب کوئی چیز گفٹ دیتا ہے تو ہم قبول کریں تو ہماری ملکیت میں آتا ہے نا, ورنہ ہماری ملکیت میں نہیں آتا. کوئی ہمیں کوئی چیز بیچے ہم خریدیں تو ہماری ملکیت میں آئے گی.